جی معروف شاعر اور نقاد سلیم احمد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بڑے شہر انسانی ذہن کا امتحان لیتے رہتے ہیں، جی اس کی ذہانت کی آزمائش بھی کرتے ہیں جی اور اس کے ذہن کو پرکھتے ہیں، اس کی ذہانت کو پرکھتے ہیں، اس کے ذہانت کی آزمائش کرتے ہیں۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، ہم آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بحیثیت نئی نسل کے شاعر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے انفرادی اور اجتماعی خد و خال آپ کو کیا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے امرین صاحبہ کہ شہر اور گاؤں یا کنٹری سائڈ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، بات مسابقت کی ہے۔ آپ میں مسابقت کا جذبہ کتنا ہے، ورنہ شہر میں رہتے ہوئے بھی آپ دیہات میں رہتے ہیں اگر مسابقت کا جذبہ نہیں ہے، اور اگر مسابقت کا جذبہ ہے تو مضافات میں رہتے ہوئے اور گاؤں میں رہتے ہوئے بھی آپ ایک بھرپور اور بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کچھوے کی چال سے چلنا چاہتے ہیں یا خرگوش کی چال۔ آپ مگر خرگوش بھی سو گیا تھا نا بھی آپ کی خرگوش سو گیا تھا۔ خرگوش اور کچھوے سے مراد میری آپ کی جستجو ہے، آپ کی ذہنی جستجو ہے، آپ اس میں کتنے آہستہ خرام ہیں اور آپ اس میں کتنے تیز گام ہیں۔ یہ آپ شہر اور گاؤں میں اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کر نہیں سکتا۔ بڑے بڑے نام آئے ہیں، چھوٹی جگہوں سے بڑے نام آئے ہیں، بڑی جگہوں سے لوگ گمنامی میں چلے گئے ہیں جنہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا۔ اپنے دماغ کو جو سلا دے وہ چاہے وہ شہر میں رہے تو گاؤں میں ہے، اور جو گاؤں میں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی شاعری مختلف نہیں ہے دیگر شہروں سے، یا ہم اسے الگ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو شہروں اور گاؤں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک شہری ہوں اور میں کبھی مضافات میں نہیں گیا، کبھی گاؤں دیہاتوں میں نہیں گیا، لیکن بڑی ناانصافی ہوگی جو ذہنی فکر اور جد و جہد میں مصروف ہے وہ اگر گاؤں میں رہتا ہے اور تو اس کے اوپر آپ کسی شہر کی کہتے ہیں کہ جی کیونکہ شہر نہیں گیا اس لیے اس کی ذہنی اپج کم نہیں، جی اس نے اپنا مطالعہ کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کنٹریبیوشن کیا ہے، تو اس کی فکر، اس کی سوچ اس شہری رہنے والے سے کہیں آگے ہوگی جو کمبل تان کے سوتا 2 بجے تک خراٹے لیتا ہے۔ یعنی سلیم احمد صاحب نے غلط کہا۔ سلیم احمد صاحب سے میں اختلاف، دیکھیے ہر ایک ان سے اختلاف نہیں کر رہا، ایک نظریہ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، ان سے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ وہ میرے بڑے پسندیدہ شاعر رہے ہیں اور ان کے بہت اشعار مجھے یاد ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے بہت کم، آخر میں آپ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ ایک غزل اور ایک نظم سنا سکتا ہوں۔ کتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں؟ جی ارشاد۔ جی اچھا، تو میں پسندیدہ ایک غزل سنا دیتا ہوں جو جی جی بالکل پسندیدہ تو خیر کیا ہے، چلیے سن لیجئے۔ ارشاد۔ کہ ٹائم دے کے آپ بہت پریشان کر دیتی ہیں۔ طب اجداد کا شاید یہ اثر لگتا ہے، طب اجداد کا شاید یہ اثر لگتا ہے، اپنی تقدیر میں بھی ایک سفر لگتا ہے۔ طب اجداد کا شاید یہ اثر لگتا ہے، اپنی تقدیر میں بھی ایک سفر لگتا ہے۔ کہہ دو آذر سے کہ تجسیم محبت کے لیے، کہہ دو آذر سے کہ تجسیم محبت کے لیے ہنر دست نہیں خون جگر لگتا ہے۔ اب کے دریا سے بہت دور ہٹا لو بستی، اب کے دریا سے بہت دور ہٹا لو بستی، اب کے دریا بھی میرا عدیدہ تر لگتا ہے۔ اب کے دریا سے بہت دور ہٹا لو بستی، اب کے دریا بھی میرا عدیدہ تر لگتا ہے۔ اور کشتے جاں پیتی ہے جب ایک زمانے کا زہر، کشتے جاں پیتی ہے جب ایک زمانے کا زہر، تب کہیں جا کے محبت کا شجر لگتا ہے۔ اور کس قدر دور ہے منزل تیری اے شوق وصال، کس قدر دور ہے منزل تیری اے شوق وصال، زندگی بھر کا سفر گرد سفر لگتا ہے۔ اور پھر وہی چشم تماشائے جہاں ہیں اور ہم، پھر وہی چشم تماشائے جہاں ہیں اور ہم، اب کے پھیلی ہے کوئی تازہ خبر لگتا ہے۔ پھر وہی چشم تماشائے جہاں ہیں اور ہم، اب کے پھیلی ہے کوئی تازہ خبر لگتا ہے۔ اب ایک نظم، ایک چھوٹی سی بالکل تازہ نظم ہے، اور وہ میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا، دوران بہت ساری مصروفیات تھیں، اسی مصروفیت کے دوران یہ نظم تخلیق ہوئی۔ کیا اور کہنا؟ شاید یہ اپنا اظہار کر دے جو اس میں جذبہ ہے کہ پھر اسی لمحے رفتہ کا خیال آتا ہے، پھر اسی لمحے رفتہ کا خیال آتا ہے، جب کہیں چاند بھرے دن میں نکل آتا تھا۔ پھر اسی لمحے رفتہ کا خیال آتا ہے، جب کہیں چاند بھرے دن میں نکل آتا تھا، جب تپش خیز رفاقت میں بدن جلتے تھے، جب تپش خیز رفاقت میں بدن جلتے تھے، وہ حرارت تھی کہ سورج بھی پگھل جاتا تھا۔ پھر اسی لمحے رفتہ کا خیال آتا ہے، جب کہیں چاند بھرے دن میں نکل آتا تھا، جب تپش خیز رفاقت میں بدن جلتے تھے، جب تپش خیز رفاقت میں بدن جلتے تھے،
وہ حرارت تھی کہ خورشید پگھل جاتا تھا، واہ واہ، پھر اسی لمحہ رفتہ کا خیال آتا ہے، میں نے تنہائی سے پوچھا کہ میری جان حیات، میں نے تنہائی سے پوچھا کہ میری جان حیات کیا کبھی لمحہ رفتہ بھی پلٹ سکتا ہے؟ کیا کہنا، میں نے تنہائی سے پوچھا کہ میری جان واہ حیات واہ واہ، کیا کبھی لمحہ رفتہ بھی پلٹ سکتا ہے؟ عشق نے پھپتی لگائی اسے آواز تو دے، عشق نے پھپتی لگائی اسے آواز تو دے، جسم تو جسم ہے وہ جہاں سے لپٹ سکتا ہے، کیا کہنا، پھر اسی لمحہ رفتہ کا خیال آتا ہے، واہ جب واہ، کہیں چاند بھرے دن میں نکل آتا تھا، جب تپش خیز رفاقت میں بدن جلتے تھے، وہ حرارت تھی کہ خورشید پگھل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر رضوی کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ آپ کی اسی بہت خوبصورت اور تاثراتی نظم پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کا اختتام ہی نہ ہو، کیونکہ شاعر کا یہی دل چاہتا ہے کہ جب وہ اپنا کلام لے کر بیٹھے اور پھر آپ جیسا سامنے، فی الحال چینل پہ تو لوگ بہت سارے مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن فی الحال موجودہ فزیکلی آپ ہیں، آپ جیسا سامنے مل جائے تو پھر تو بات ہی اور ہے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب ادراک اور ایک سوچ رکھنے والی، فکر رکھنے والی شاعرہ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایک معرفت رکھنے والے کو کلام سنانے کا اپنا ہی مزہ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج بزم شاعری